اب ذرا چیک کیجیے گا، عزیز مصر کے دربار میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام اس مسند پہ بیٹھے ہیں جس کو فائنانس منسٹری کی پوسٹ کہتے ہیں، اور سامنے ان کے بھائی آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو۔ ہوتا اس طرح اس دنیا کے اندر کہ جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کس پہ ظلم کیا تھا، لیکن جو شخص مظلوم ہوتا ہے، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں بھولتا کہ میرے پہ ظلم ہوا تھا۔ اس کو ایک ایک زخم اس کو تازہ رہتا ہے، وہ چاہے دل سے بلانے کی کوشش بھی کر لے، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ زخم باقی رہ جاتا ہے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 سے لے کے تو غالباً 57 تک کی تھی۔ انشاءاللہ آج یہیں سے آگے فالورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اور آئے اخوات بھائی یوسف کے، فداخلوا پھر وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فعرفہم پھر اس نے پہچان لیا انہیں، وہم جبکہ وہ لہو سے منکرون ناواقف تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی فائنانس منسٹری کی پوسٹ پہ بٹھا دیا تھا، اور ان کے بھائی جو ان سے ہیں وہ غلہ لینے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر فائنانس منسٹر بن چکے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت اس طریقے سے ہوئی تھی، وہ فائنانس منسٹر بن چکے ہیں اور قحط سالی کا دور آ چکا ہے۔ اس سے پچھلے جو 7 سال کا دور تھا جس کے اندر خوشحالی تھی، جس میں غلہ جمع کرنا تھا، وہ سال گزر چکے ہیں، اب قحط سالی کا دور ہے۔ ہوا اس طرح کیونکہ مصر ایک اوریجن تھا، مصر بیس تھی، اور ان کے جتنے علاقے تھے وہ سارے کے سارے مصر کے اندر آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے۔ تو ان کے بھائی بھی دیہات سے آئے، جن نے کنویں کے اندر پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ آئے اور مصر کے اندر آئے غلہ خریدنے کے لیے۔ اب وہ عزیز مصر کے دربار کے اندر داخل ہوئے۔ اب ذرا چیک کیجیے گا، عزیز مصر کے دربار میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام اس مسند پہ بیٹھے ہیں جس کو فائنانس منسٹری کی پوسٹ کہتے ہیں، اور سامنے ان کے بھائی آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے تو نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو۔ ہوتا اس طرح اس دنیا کے اندر کہ جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کس پہ ظلم کیا تھا، لیکن جو شخص مظلوم ہوتا ہے، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں بھولتا کہ میرے پہ ظلم ہوا تھا۔ اس کو ایک ایک زخم اس کو تازہ رہتا ہے، وہ چاہے دل سے بلانے کی کوشش بھی کر لے، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ زخم باقی رہ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن یوسف کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ پھر میں کہ ولما اور جب جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں بھی جہازی ان سامان ان کا، قال کہا ایتونی لانا میرے پاس بھی اخین بھائی کو، لکم اپنے، من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے، الا کیا نہیں ترون تم دیکھتے، انی بے شک میں اوفی میں پورا دیتا ہوں، الکیلا پیمانہ، وانا اور میں خیر بہتر ہوں، المنزلین سب میزبانی کرنے والوں میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا تو کیا ان کے وہ زخم تازہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا ان کو وہ اپنے باپ کی جدائی یاد نہیں آئی ہوگی؟ کیا ان کو بھائیوں کی مکاری یاد نہیں آئی ہوگی جب ان نے کنویں کے اندر پھینکا تھا؟ کیا ان کو کنویں کے اندر اندھیرا اور کنویں کے اندر بیٹھ کے وہ فیوچر کی ٹینشن یاد نہیں آئی ہوگی دوبارہ؟ کیا ان کو بازار کے اندر بکنا اور بازار کے اندر دھکے کھانا وہ دوبارہ یاد نہیں آیا ہوگا بھائیوں کی شکل دیکھ کے کہ انہی کی وجہ سے سارا کچھ برداشت کیا؟ اور عزیز مصر کے گھر میں گئے، وہاں پر تہمت لگی تو بھائیوں کی وجہ سے لگی، وہاں سے جیل میں گئے، کئی سال جیل کے اندر رہے تو بھائیوں کی وجہ سے رہے، اور اس کے بعد جا کے جب باہر نکلے تو لوگوں نے فتنے کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کی، بعد میں جا کے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا مقام دیا۔ عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ریکال ہوئی، لیکن یوسف کا اخلاق کا لیول چیک کریں کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ایک بھی تانا نہیں دیا، بھائیوں سے بات ہی نہیں کی، کچھ بھی واضح نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائیوں سے انسان کی جدائی کسی شخص سے ہو جائے، بڑے قریبی شخص سے،
اور کافی عرصے کے بعد جا کے اس سے جب دوبارہ ملاقات تو فوراً انسان تعارف کراتا ہے کہ تمہیں یاد ہے میں فلاں 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 اسکول کے اندر پڑھتا ہے تمہارے ساتھ، ہوتا ہے نا اس طرح. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف نہیں کروایا، خاموش بیٹھے رہے، صرف اس وجہ سے کہ دل کے اندر زخم تازہ تھا. اگر یوسف کے بھائیوں نے دکھ نہ دیے ہوتے، تکالیف نہ دی ہوتی تو یوسف اٹھ کے اپنے بھائیوں کا استقبال کرتے، لیکن بھائیوں نے تکالیف دی تھی جس کی وجہ سے یوسف نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی. اور پھر جب وہ غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے آگے بڑے، سامان کے پیسے دیے اور غلہ پیک کروایا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہوتا تھا جو تمہارے باپ کی طرف سے تھا. اب ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی تھے ایک ماں سے، اور باقی سارے کے سارے بھائی دوسری ماں سے تھے. اب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں سے کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہوتا تھا تمہارے باپ کی طرف سے، وہ کدھر ہے، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ لیکن یوسف کے بھائیوں نے جب یہ بات سنی، ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یوسف کو، اس بندے کو کیسے پتا کہ ہمارا ایک اور بھی بھائی ہے. ان کے ذہن میں بات آئی نہیں. انہوں نے فوراً جو ان سے ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی لے کے آنا تاکہ تمہیں جو ان سے نا اگلی مرتبہ گلہ ملے. تو پھر اسی طریقے سے ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے احسان کے طور پہ، کیونکہ محسن ان کا لقب تھا، ان کو محسن قرآن مجید نے بار بار کہا، محسنین میں سے شمار کیا اس کا، تو یوسف نے ان کے غلے کے پیسے جو سے تھے ان کے غلے کے اندر ہی ڈال دیے تاکہ وہ گھر جائیں اور اپنے باپ سے جب ضد کریں. ان کے باپ نے ماننا تو تھا نہیں، کیونکہ ان کے باپ نے کہا تھا نا کہ قال هل آمنكم، کہا نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پر علیہ اس معاملے میں، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم اعتبار کیا تھا میں نے تم پر علی اخی اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ بس اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے، حافظا حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین اور وہی سب زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب گھر جا کے ابا جان کو بتایا کہ اس طرح عزیز مصر کہہ رہے تھے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا تو پھر گلہ ملے گا، یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تمہارے میں اعتبار کر لوں، تم اعتبار کے قابل ہو جس میں اعتبار کیا جائے. یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا تھا میں نے، تم نے کہا کہ ہم حفاظت کرنے والے، ہم ایک مضبوط گروہ ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. میں نے اعتبار کیا تمہارے پر، تم نے ظلم کیا. باپ نے فوراً حق بات کہی، ان سے یہ نہیں کہا، بچوں کی سائڈ نہیں لی کہ نہیں ہو سکتا باقی اس کو بیڑیا کھا گیا ہو، تم سچے ہو اور مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے. ایسی باپ نے کوئی بات نہیں کی. باپ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات تھی، باپ نے سچ بات ان کے چہرے پہ کہہ دی. حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، پھر خوب بھی بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے. یہ وہی بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی اور ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ بھی، اس وقت بھی یوسف کے معاملے میں تمہارے پہ اعتبار کیا تھا، بنیامین کے معاملے میں نہیں کر سکتا. ان کو دو ہی تو بچے عزیز تھے، ایک یوسف اور بنیامین. جس سے محبت ہوتی اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، بنیامین کو کیسے بھیج دیتے؟ ایک محبت پہلے پوری ابھی اس کی جدائیاں جو سی ہے وہ کٹ رہی ہیں، دوسری محبت کو پہلے ہی چھوڑ دے، سوال نہیں پیدا ہو سکتا تھا. تو فوراً جو ان سے ہے وہ ان کے بھائیوں نے جب غلہ کھولا اور دیکھا کہ اندر سے وہ پیسے بھی واپسی نکل آئے ہیں جن پیسوں سے وہ غلہ خریدا تھا، تو یوسف کے بھائیوں نے فوراً اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، ہم نے جس مال سے وہ غلہ خریدا تھا، جن پیسوں سے وہ غلہ خریدا تھا، عزیز مصر اتنے احسان مند ہیں، اتنے محسن ہیں کہ انہوں نے وہ پیسے میں واپسی لوٹا دی. اب بھی اگر ہم بھائی کو نہ ساتھ لے کے گئے تو اگلی مرتبہ پھر غلہ نہیں ملنا. ابھی تو انہیں پیسے بھی واپسی لوٹا دی ہیں، اگلی مرتبہ غلہ بھی نہیں ملنا، اس لیے بھائی کو ساتھ جانے دے. ابا جان مجبور ہوئے یعقوب علیہ السلام اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس کی حفاظت کرو. وعدہ تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا یوسف کے بارے میں بھی کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم 11 بھائی ہیں اور ایک یوسف کی ہم حفاظت نہ کر سکے تو پھر تو ہمارا فائدہ ہی کوئی نہیں، اتنے بڑے ہونے کا، بڑے بھائی ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں. اور جا کے کہانی کیا ڈالی تھی کہ اس کو ہم نے سامان کے بعد بٹھایا اور پیچھے بھیڑیا کھا گیا. تو وہی یعقوب کے بنیامین کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، انہوں نے قسم کھائی، وعدہ کیا. تو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا. اب جب بنیامین کو ساتھ بھیجا تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. وقال، اور اس نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب، دروازے میں سے، واحد، ایک ہی، ودخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب، دروازوں میں سے، متفرقہ، مختلف، وما، اور نہیں، اغنی، میں بچا سکتا، عنکم، تمہیں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء،
کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر توکل کیا میں نے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ اب آپ نے بنیامین کو تو ساتھ بھیج دیا، لیکن کچھ ہدایات دی اور کہا کہ میرے بچوں آپ لوگ ایک مضبوط گروہ، سارے اتنے زیادہ بھائی اکٹھے جا رہے ہو، تو جب مصر کے اندر داخل ہوں گے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مصر کے علاقے کے مختلف دروازے ہوتے تھے، شہر کے کئی دروازے ہوتے تھے، جس طرح لاہور کے کافی دروازے ہیں، تو اسی طریقے سے مصر کے بھی کافی دروازے ہوتے تھے۔ تو باپ نے کہا کہ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا۔ اب وہ یہ کیوں کہا باپ نے کہ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب تمام بھائی اکٹھے داخل ہو رہے ہوں گے، لوگوں کی نظریں پڑیں کہ 10-11 بھائی اکٹھے داخل ہو رہے ہیں اور جوان کڑیل جوان ہے، وہ بڑی مضبوط جان ہے اور باپ کا سہارا ہوں گے، یہ وہ اس طرح کی جب باتیں ان کے ذہن کے اندر آئیں گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک نظر لگ سکتی ہے جس کو نظر بد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ یہ ایک صحیح سلامت اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا مضبوط جان ہوتا ہے، صحرا کے اندر کوئی بھی جانور نہیں چل سکتا سوائے اونٹ کے، اونٹ اتنا مضبوط جانور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر لگ جانا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ صحیح سلامت اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اونٹ کو ختم کر سکتا ہے یہ نظر لگنا، تو انسان کیا چیز ہے۔ تو باپ نے کہا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور پھر فرمایا کہ اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا نا تمہارے خلاف کوئی حسد ہونا یا تمہارے خلاف کوئی چال چلنا تو وہ اسے نہیں میں بچا سکتا، لیکن میں تو ہدایات ہی دے سکتا ہوں، میں تو انسٹرکشن ہی دے سکتا ہوں۔ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے اپنے ذمہ، انسان کے ذمہ ریوارڈ نہیں ہے، آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ میں تمہیں بتا ہی سکتا ہوں کہ کس طرح کر کے اپنے آپ کو بچا لینا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تو میں بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، یعنی تمام لوگ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں، کیونکہ وہی ذات ہے جس کے جو اس چیز کی حقدار ہے کہ اس پہ توکل کیا جائے۔ کسی انسان پہ توکل نہیں کر سکتے، انسان ریوارڈ دے بھی نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام نے کچھ ہدایات دی۔ ولما کون ہے شاویز؟ ولما، اور جب وہ داخل ہوئے من حیث، جہاں سے امرہم، حکم دیا تو انہیں ابوہم، ان کے والد نے، ما کانا، نہ تھا کہ یغنی کام آتا عنہم، انہیں من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کچھ بھی، الا مگر حاجتن، ایک حاجت تھی، فی نفسی، دل میں، یعقوب کے، قضاہا، اس نے پورا کیا جسے، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لذو علم، البتہ علم والا تھا، لما، بوجہ اس کے جو، علمناہ، سکھایا تھا ہم نے اسے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی کہ یعقوب علیہ السلام نے جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا وہ میرے حکم سے تو نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر میرا حکم ہوتا ان پہ نظر لگنا یا ان پہ حسد ہونا تو وہ اس سے تو نہیں بچا سکتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، نبی کے پاس حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک کتاب کا علم اور دوسرا حکمت۔ کتاب کے علم سے مراد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور حکمت سے مراد صحیح موقع پر صحیح کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے حکمت کے تحت کہا تھا کہ تم حسد سے اس طریقے سے بچ سکتے ہو، حالانکہ اگر یعقوب علیہ السلام نہ بتاتے بھائیوں نے اکٹھے ہو کے ایک ہی دروازے سے داخل ہو جانا تھا، ایسے تھا کہ نہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے حکمت کا تقاضا اپنایا اور ان کو یہ حکم دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ گزر چکا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، پھر فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یشعرون، پھر فرمایا کہ اس آیت کے اندر بھی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اکثریت لوگ نہیں جانتے، اکثریت لوگ شعور نہیں رکھتے، اکثریت لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اکثریت لوگ عقل والے نہیں ہوتے، اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی ہوتی ہے، اکثریت ہمیشہ کم عقلوں کی ہوتی ہے، اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں کہ اکثریت کن کی ہوتی ہے؟ جو لوگ جاہل ہیں،
ہماری ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر جو اس ٹائم پاکستان کے اندر قانون چل رہا ہے، جمہوریت کا قانون جس میں ووٹنگ ہوتی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، جس کی سب سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے نا، وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف 99 پی ایچ ڈی اسکالرس کو کھڑا کریں، وہ ایک بندے کو ووٹ ڈالیں، اور ایک طرف 100 بندے جنہوں نے الف بے بھی نہیں پڑھی کبھی زندگی کے اندر، نہ دین پڑھی نہ دنیا پڑھی، اور وہ 100 بندے ایک بندے کو ووٹ ڈالیں، کون جیت رہا ہے؟ کون سے 100 والے؟ جو جاہل لوگ ہیں۔ تو حکومت کن کی آئے گی؟ جاہلوں کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، شریعت محمدیہ، اس کے اندر جو ڈیموکریسی کا، جو جمہوریت کا جو قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر کے دکھایا، وہ یہ تھا کہ بھئی جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ چند لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے، ووٹنگ کی حیثیت صرف چند لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا ایک خاص کرائٹیریا حکومت کو مختص کرنا چاہیے عدالت کو، کہ بھئی یہ چیزیں جس کے اندر یہ اہلیت ہوگی، وہی بندہ جو ان سے ہے صرف ووٹ ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی تعلیم کا کچھ کرائٹیریا رکھ لیں، دنیا اور دین دونوں کی، کہ بھئی جس نے یہ تعلیم حاصل کی ہوگی صرف وہی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اب جب پڑھے لکھے لوگ صرف ووٹ ڈالیں گے تو پھر ووٹ کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا، کبھی اقتدار غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اکثریت پر کبھی بھی فوقیت، کبھی بھی جو ان سے ہے وہ قیاس نہیں کرنے کی اکثریت اس چیز کو کر رہی ہے تو صحیح ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام ہم کر رہے ہو نا، غلط کام ہو، ہمیں کوئی روکے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، یہ کام غلط ہے، ہم کیا کہتے ہیں، لے ساری دنیا کرتی جا رہی کہ ساری دنیا ہی غلط ہے۔ ہوتا ہے نا اس طرح اکثر کہتے ہیں لوگ کہ ساری دنیا کر رہی، ساری دنیا ہی غلط ہوگی، پھر اگر آپ میں غلط ہوں تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اصول بتایا کہ اکثریت ویسے جاہلوں کی ہے۔ آپ اگر اکثریت کی دلیل لیں گے تو اکثریت تو کم عقلوں کی، اکثریت تو جاہلوں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو شعور والے ہوتے ہیں، چند ایک لوگ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا ایک سرکل بناتے ہیں بہت بڑا سارا، ہماری گیدرنگ جو سی ہے دوستوں کی بہت بڑی ساری ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے دوست مخلص ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ گنے چنے چند ایک لوگ ہوتے ہیں، 2 یا 4 لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے، جو ہر مشکل کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، نہ میں نہ ملائیں گے، وہ مخالفت نہیں کرنے والے ہوں گے، وہ حسد کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ بغض کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ کینہ رکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ پیچھے سے بیک بائٹنگ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ مخلص ہوں گے۔ جب پیچھے آپ کے ہوں گے تو آپ کی تعریف کریں گے، پیچھے اگر آپ کے کوئی برائی کرے گا تو آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مخلص لوگ چند ایک ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو پرکھنا سیکھیں، مخلص لوگوں کو پہچاننا سیکھیں۔ ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کو اپنا دوست نہ بنا لیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چلتا پھرتا بندہ یا ہر سلام لیتا بندہ دوست نہیں بن جاتا، دوست مخلص لوگ چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بہترین دوست تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 لوگ ہیں۔ آپ پورے ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ پہاڑ پہ موجود تھے تو فرمایا جب پہاڑ ہل رہا تھا تو فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک جو ان سے ہے وہ فاروق اور ایک غنی کھڑا ہوا اور ایک علی کھڑا ہے، تو کیوں ہلتا جا رہا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوستوں کی کیٹیگری بتائی کہ یہ چند ایک مخلص دوست ہوتے ہیں، باقی بھی لوگ موجود ہیں لیکن چند ایک مخلص ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ولما، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، آوا اس نے جگہ دی الیہ اپنے پاس، اخاؤ اپنے بھائی کو، قال اس نے کہا انی بے شک میں ہوں، اخو کا تیرا بھائی ہوں، فلا فسنا تب تئس تو رنج کر، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو بلایا تو بنیامین بھی ساتھ آئے تھے، عزیز مصر کے دربار کے اندر گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو رات وہاں پر ٹھہرنے کا کہا، ان کو آفر کی کہ بھئی رات یہیں پہ ٹھہر جاؤ مصر کے دربار کے اندر ہی۔ اب ہوا یہ کہ چھوٹا چھوٹا بنا دیا، 2 بھائیوں کو ایک ایک روم دیا، 10 بھائی ستیلے تھے، 11ویں بھائی بنیامین تھے، اور 12ویں یوسف علیہ السلام۔ یوسف تو عزیز مصر بن چکے تھے، 11ویں بنیامین تھے، 2 کا جوٹا بنائے تو 10 کے 10 بھائی جو سے وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے روم کے اندر ہو گئے، 5 روم جو سے 10 ستیلے بھائیوں کو مل جائے گی، ایک بنیامین واپسی بچ جائے گی۔ یوسف نے کہا کہ بنیامین میرے ساتھ رہے،
اب سگا بھائی تھا، دل کے اندر محبت بھی تھی، پوری پیچھے پلاننگ کی کہ کس طریقے سے بنیامین کو یہاں پہ بلاؤں، کس طریقے سے اپنے باپ سے واپسی ملاقات ہو، اور اس طریقے سے ہو کہ وہ پہلی آیت کے اندر جو ہم نے خواب دیکھا تھا، جو یوسف نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند جو سے وہ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر سچ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کی۔ بنیامین کو اپنے پاس راٹھے رایا، سارے سو گئے ہیں، بنیامین جاگ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی میں ہی یوسف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بھائیوں نے بہت ظلم کیا ہوگا تیرے پہ، تجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا سوائے اس واقعے کے کہ مجھے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا اور تمہاری نظروں کے اندر میں مر گیا، لیکن تمہیں تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ بعد میں کیا کیا ظلم ہوا۔ صرف بھائیوں کے ایک ظلم کرنے کی وجہ سے میں نے کتنے ظلم برداشت کیے، مجھے معلوم ہے کہ تم نے بھی بڑے ظلم برداشت کیے ہوں گے، انہوں نے تمہیں بھی نہیں بخشا ہوگا، جنہوں نے حسد میرے سے کیا، میرے بعد میرے قائم مقام جو میرا چھوٹا بھائی ہے بنیامین، جو باپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، باپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اس نے آپ کو بھی تنگ کیا ہوگا، اس نے آپ کو بھی دکھ دیے ہوں گے۔ بھائی کے بنیامین کے ذہن کے اندر بھی سارے وہ دکھ ریکال ہو رہے ہیں، یوسف کے ذہن کے اندر بھی سارے دکھ ریکال ہو رہے ہیں، اور بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے دکھڑے بیان کر رہے ہیں، اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام حوصلہ دے رہے ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں اپنے دوستوں میں سے، اپنے قریبی ساتھیوں میں سے، انتہائی دکھ کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے، دل اس کا پھٹنے کو آ رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی دلاسا نہیں دیا۔ آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ 2-3 مرتبہ پوچھیں کیا ہوا، کہے گا کچھ نہیں، اور ہم کہیں گے نہیں تو نہ صحیح، نہیں بتاتا تو کیا کر لیں۔